بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر شروع ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس کی 75 آیات ہیں، 8 رکوعوں میں۔ اس کا نام سورۃ الزمر ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھیے کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے اولیاء بنائے ہوئے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یقین رکھیے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ کسی کو اولاد بنائے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا۔ سبحانہ، لیکن وہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر۔ ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، ایک جان سے، ایک شخص سے۔ ثم جعل منها زوجہا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے۔ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، اور تمہارے لیے وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فانا تصرفون، پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے، تو تم لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہو۔ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، تو اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے، ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ جس چیز کے لیے پہلے اس کے حضور دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے، لیضل عن سبیلی، تاکہ لوگوں کو بہکائے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی دیر۔ انک من اصحاب النار، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجدا و قائما، سجود و قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ انما يتذکر اولو الالباب، اور سبق تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، عقل والے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے کہ اے میرے ایمان والے بندو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قل اللہ عابد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، اور تم لوگ عبادت کر لو جس کو چاہو پوج لو اس کے سوا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اصل خسارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ لہم من فوقہ ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ ومن تحتہم ظلل، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، لہٰذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں، ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے اللہ سے لو لگا لی ہے، لہم البشریٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دیجیے۔ الذین یستمعون القول، جو لوگ بات کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ،
افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، بالا خانے ہیں، جن کے نیچے نہریں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فسلکہ جنابیع فی الارض، پھر اسے زمین کے سوتوں پر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں، فی الارض زمین میں، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی کو، مختلفا الوانہ، جس کے مختلف رنگ ہیں، ثم یہیج، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے، سبق ہے ہوش مند لوگوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتاب متشابہا، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے رائے راست پر لے آتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے پر روکے گا بدترین عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی، تو ان پر عذاب آ دھمکا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ قرآن عربیہ، یہ عربی قرآن ہے، یہ عربی قرآن، یعنی ہم نے اسے بنا دیا ہے قرآن کو عربی زبان میں، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی جس میں بہت سے شریک ہیں، متشاکسون، جن میں آپس میں ضد ہے، جو آپس میں ضد رکھنے والے ہیں، ورجلا، اور دوسری طرف ایک مثال ہے ایک ایسے آدمی کی، سالمن لرجل، جو پورے کا طور پر ایک ہی کا غلام ہے، ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ انک میت و انہم میتون،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں اپنا مقدمہ پیش کرو گے، آپس میں جھگڑو گے، یا یہ ہے کہ اللہ کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو پڑھا 23واں پارہ، اس کے الفاظ کا اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا جو ثواب ہے وہ ہمیں پورا کا پورا عطا فرمائے، اور ہم سے ہر قسم کے وہ موانع جن سے جو ثواب میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو ہم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔